اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 265 تک ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 264 میں ہم نے ایسے شخص کی مثال پڑھی جو کہ ریاکاری میں مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے پڑھی گو کہ اس نے ایک پتھر کے اوپر بیج بویا اور سمجھا کہ کل کو یہ تناور درخت بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک تیز بارش آئی جس نے اس پتھر کو صاف کر دیا اور وہ پتھر مکمل طور پر صاف ہو گیا، اور وہ گمان جو کر کے بیٹھا تھا کہ شاید اس بیج میں سے کچھ اگ جائے جو میرے کام آئے، وہ سارا گمان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ اس شخص کی مثال تھی جو کہ ریاکاری سے خرچ کرتا ہے، جبکہ اس آیت میں آیت نمبر 265 میں ایسے شخص کا ذکر ہے جو کہ مومن ہے اور خاص طور پر رضائے الہی کا طلبگار ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر تفسیر کی طرف چلیں گے، اور اگر آپ نے پچھلی آیت نہیں سنی تو اس کا لیکچر سن لیجئے گا تاکہ یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اور اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو لوگ رضائے الہی کی طلب میں اپنے دلی اطمینان اور قلبی تصدیق کی بنا پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی خیرات کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بہت اعلیٰ ہے اور بہت زیادہ قابل پیداوار دینے والا اور بلند میدان میں واقع ہے۔ ایسا باغ کہ جہاں پر کوئی گندی نالیوں کا گزر بسر نہیں ہے، کوئی گندی نالیاں وہاں سے نہیں گزرتی، نہ گندی نالیوں کا وہاں پر پانی پہنچتا ہے، اور نہ وہ دریاؤں کے سیلاب سے متاثر ہوتا ہے، نہ ہی اس جگہ پر گندی ہوائیں چلتی ہیں، بلکہ وہ اس جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر اتنی بلندی پر موجود ہے کہ تیز بارش آئے تو بھی اس کو پھل لگیں، اور بہت زیادہ دگنے چگنے ہو کر اس کو پھل لگیں، اور جب وہاں پر بہت تیز بارش نہ پڑے، ہلکی سی شبنم ہی کیوں نہ پڑ جائے، اس کے لیے وہ شبنم بھی کافی ہو، اور جب وہ باغ خشک ہو جائیں مگر پھر بھی پھل دیتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی مسلمانوں کی خیرات کی مثال اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ جو خاص اخلاص کے ساتھ اور اعلیٰ مصرف میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، انہیں دنیا میں بھی صدقہ کا نفع مل جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے یہ لوگ سرخرو ہو گئے، اور بارگاہ الہی میں بھی ان کو ان کے کیے کا اجر ضرور ملتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرے ان کی دنیا بھی بہترین، دنیا بھی اچھی، اور آخرت کے لیے بھی اس نے اپنے نیک عمل کی وجہ سے آخرت میں بھی جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ دیکھا جائے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خیرات کو قبول کرنے والی ہیں، یعنی ان دو چیزوں کے بغیر خیرات قبول نہیں ہے۔ نمبر 1 پہ ایمان ہے، نمبر 2 پہ اخلاص ہے۔ ایمان اور اخلاص یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے جو نیک عمل، جو نیک خیرات کی جائے وہ قبول ہے۔ اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو خیرات کو ضائع کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں اس کے ثواب کو۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک تو بے ایمانی ہے، جس نے بے ایمانی کی حالت میں یعنی ایمان ہی پاس نہیں ہے، اس نے خیرات کی تو کیا کیا، اس کو کتنا اجر مل جائے گا؟ کیا دنیا میں ہی تھوڑا بہت اس کو دنیا گزارنے کے لیے جو اسے عزت مل گئی، جو اسے شہرت مل گئی، جو اسے مزید دولت مل گئی، سو مل گئی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔
پھر دوسرے نمبر پہ ریاکاری، جس نے دکھاوے کی غرض سے کیا. نمبر 3 احسان جتانا، جس نے احسان جتایا خرچ کرنے کے بعد. پھر نمبر 4 جس کو دیا، جس کو اللہ کی راہ میں دیا اس کو تکلیف پہنچائی. ایسے عمل ہیں جو کہ نیکی کو، خیرات کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم نے گزشتہ آیات سے لے کے اب تک اس آیت تک جو درس ہدایت حاصل کیا وہ یہی کیا کہ اگر خیرات کو قبول کرنا ہے، اگر اپنی خیرات کو قبول کروانا ہے، نیکی کو قبول کروانا ہے، تو ایمان اور اخلاص کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہی نیکی کریں، اور ایسے عوامل سے، ایسے عمل کرنے سے بچیں جو کہ نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.